ہمارے نصیب میں لکھا ہے۔ اس لیے پروانے کو شمع پہ قربان ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، اور بلبل کو پھول کے لیے محبت کے ضابطے بنانے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس لیے اعلانیہ کہنا چاہیے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کرنا اور اس میں شامل ہونا ہمارے نصیب میں لکھا ہے اور ہمارا نصیب ہے، اس میں دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ حضور کے پیار کی بات کرنے کے لیے دلیل کی حاجت ہی نہیں ہے۔ جو آیہ نور تلاوت کی، اس میں اللہ پاک نے فرمایا قد جاءکم من اللہ، پہلے قد آیا، پھر جا کے اوپر مد آئی، پھر میم کے اوپر شد آئی ہے، تاکہ آنے والوں کو پتہ چلے کہ یہ میرا محبوب کوئی عام نہیں ہے، یہ بڑی شد و مد کے ساتھ آیا ہے، یہ محبوب بڑی شد و مد کے ساتھ آیا ہے کہ محبوب کا آنا بڑا ہی اعلیٰ۔ پھر فرمایا اور جمہور علماء مفسرین اس بات پہ متفق ہیں کہ اس نور سے مراد ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رہے کہ آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے پر امت میں کسی بھی فرقے کو کوئی اعتراض نہیں ہے، ہاں نور کی تقسیم میں اعتراض ہے، آپ کے نورانیت پر تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی فرد، کوئی فرقہ، کوئی جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا انکار نہیں کرتی۔ ہاں نور کی تقسیم میں کوئی کہتے ہیں حصی نور ہے، اور آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کوئی مانوی نور کو تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن آج گفتگو ہم کرنے جا رہے ہیں آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مانوی کے اعتبار سے کہ آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارا عقیدہ جو ہمیں بزرگوں سے ملا ہے وہ یہ ہے کہ آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا شان پر مانوی نور کا غلبہ تھا، اور کبھی کبھی نور حسی کا اظہار ہوا کرتا تھا۔ کبھی کبھی کریم آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے تو گھر میں رات کے وقت میں تاریکی بھی ہوتی، لیکن کبھی کبھی جو ہے نور حسی کا اظہار یوں ہوتا کہ اماں جی محبوبہ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتی ہیں میں گھر میں تھی کہ میری سوئی گم ہو گئی، میں نے کریم آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری سوئی گم ہو گئی، تو کریم آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا تو آپ کے چہرے کی چمک سے سارا کمرہ روشن ہو گیا، اور صرف روشن ہی نہ ہوا، گمی ہوئی سوئی مجھے میسر آ گئی۔ یہ کیا ہے؟ یہ نور حسی کا اظہار ہے۔ عقیدہ یہ ہے کہ آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا شان پر غلبہ نور مانوی کا تھا، لیکن کبھی کبھی ایسے مواقع بھی آتے کہ نور حسی جو ہے وہ اظہار ہونے لگتا ہے۔ ابن ماجہ کی مرویات میں سے ہے کہ کریم آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے نا، مکہ سے ہجرت کرتے، کیا ہی وہ منظر تھا کہ مدینے کی گلی کوچے معمور تھے سارے، خدا کی حمد سے، کریم آقا جان ذکر سے ہر دل چمک رہا تھا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر جو ہے ہر دل جو ہے وہ چمک رہا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب حضور مدینے میں آئے نا تو ہم نے چڑھے ہوئے دن میں مدینے کی کچی دیواروں پر نور کو برستے ہوئے دیکھا، اور یہ نور جو ہے یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ نور کی چمک تھی۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے مدینے کی کچی دیواروں پر چڑھے ہوئے دن میں نور کو برستے ہوئے دیکھا۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ نور حسی کا اظہار تھا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں جب میں اس عظیم محبوب کو لے کے بنو سعد میں آئی نا، بنو سعد میں آئی، تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ محلے کی کچھ عورتیں اکٹھی ہو کے میرے پاس آ گئی اور آ کے کہتی حلیمہ بڑا مال مل گیا ہے تجھے، بڑا خزانہ ملا ہے، پہلے تو تیرے گھر میں اندھیرے ہی ہوا کرتے تھے، اب تو امیر لوگ بھی اپنے راتوں کو اپنے گھر کے چراغ بجھا دیتے ہیں، تو ساری رات تیرے گھر میں چراغ جلتا ہے، سبب کیا ہے؟ تو حلیمہ سعدیہ ان عورتوں کو لے کے آئی اور رخ مصطفیٰ کی طرف اشارہ کیا، رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہیں کہ جب سے میرا محبوب مجھے ملا ہے نا، مجھے تو چراغ کی حاجت ہی ختم ہو گئی، میں نے تو چراغ ہی توڑ دیے ہیں۔ اور حضرت شیمہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ بنو سعد قبیلہ جو تھا 60-70 گھروں پر پھیلا ہوا تھا، بنو سعد قبیلے میں کبھی رات کی تاریکی میں کہیں اجالے کی ضرورت ہوتی نا تو وہ ہمارے گھر میں آ جاتے، حضور کو اٹھا کے اپنے گھر میں لے جاتے، جس گھر میں حضور جاتے وہاں روشنی اور بہار آ جاتی۔ تو یہ کچھ واقعات ایسے ہیں جہاں کریم آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم کا نور حسی اسے کہتے ہیں جسے آنکھ سے دیکھا جا سکے،
اور نور مانوی وہ ہوتا ہے جسے عقل تسلیم کرے، کہ ہم کہتے ہیں کہ آپ آئے تو محفل میں بہار آ گئی، یہ مانوی بات ہے کہ آپ آئے محفل میں بہار آ گئی. ہم کہیں قرآن نور ہے، ہم کہیں عدل نور ہے، ہم کہیں سچ نور ہے، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ مانوی طور پر ہیں. تو آج کی گفتگو میں اسی حاشیے میں ہم کریں گے کہ کریم آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم جب کائنات میں تشریف لائے، اور یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ وصف ہے یعنی مانوی نور والا کہ جسے کسی کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، کسی مقام پہ فکر کا بندہ اس پر اعتراض نہیں کرتا ہے کہ کریم آقا جب آئے تو آپ کی آمد سے قبل عرب کی حالت کیا تھی، انسانیت کیسے دم توڑ رہی تھی، انسان بھیڑ بکریوں کی طرح بکتا تھا. عورت کو زندہ درگور کرنا جو ہے یہ فخر اور اپنا اعزاز اور بہادری کی علامت سمجھا جاتا تھا. عورت کی تذلیل کے لیے اسے بیت اللہ کی دیواروں کے ساتھ جو ہے وہ باندھ کے اس کا طواف کیا جاتا، تمسخر اڑایا جاتا. یہ حالت انسانیت کی تھی. ذرا کمزور شخص جو تھا اس کی قیمت کم ہوتی تھی، بہادر اور خوبصورت جو غلام ہوتا تھا اس کی قیمت زیادہ ہوا کرتی تھی. یہ انسانیت کی حالت تھی کہ اسی اسنا میں آپ کے میرے پیارے آقا کریم آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں تشریف لائے تو وہ سارے اندھیرے چھٹ گئے. اللہ پاک نے انسانیت کو اندھیروں سے نکال کے یخرج من الظلمات الی النور، اندھیروں سے نکال کر اجالوں کا سفر نصیب فرمایا. وہ انسانیت تاریخ بتاتی ہے کہ اصل میں یہ عورتوں کو جو ہے زندہ دفن کرنے کی جو ریت تھی، یہ تاریخ بتاتی اس وجہ سے تھی کہ عرب کے شعراء جو تھے نا وہ بڑا غیر مناسب کلام لکھا کرتے تھے. کسی کی بہن بیٹی اگر خوبصورت ہوتی تو وہ اس کے حسن پر جو ہے اپنے کلام کو زینت دیا کرتے تھے، اپنے کلام کو اس کے حسن کے معاملے میں زینت دیتے، یعنی اس کو تنقید کا نشانہ بناتے. اس وجہ سے جب کسی کی بہن بیٹے کی اس طرح اشعار میں تذلیل ہوتی تو وہ بڑی محفل میں بڑا ذلیل ہوا کرتا تھا. اسی سبب سے وہ اپنی بہن یا بیٹی کو جو ہے وہ ذبح کر دیتا، دفن کر دیتا، زندہ مار دیتا تاکہ بڑی محفل میں جو ہے میری تذلیل نہ ہو. پھر یہ رسم بڑھتے بڑھتے کہیں کلی طور پر کہیں جزوی طور پر جو ہے مختلف معاشروں میں جو ہے وہ تشکیل پائی. اور جس دور میں آپ کے میرے پیارے آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں تشریف لاتے ہیں اس دور میں عرب کی حالت یہ ہے کہ عورتوں کو زندہ دفن کیا جاتا ہے. اور ایک صحابی رسول ایمان لائے ہیں تو کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو باتیں مجھے بڑی ایمان کے بعد یاد آتی ہیں. ایک بات کو یاد کر کے آنسو نہیں رکتے اور ایک بات کو یاد کرتا ہوں تو ہنسی نہیں رکتی. کہا بتاؤ تو صحیح. کہتے ہیں کہ میں بت پرست تھا، ایمان لانے کی دولت سے پہلے میں بت پرست تھا اور ایک بار لمبے سفر پہ نکلا، بڑا سارا سامان اکٹھا کیا. اب جہاں سامان اکٹھا کیا تو خود ساختہ ایک بت کو بھی رکھنا چاہا. وہ پیتل کا بنا تھا لیکن جب سامان میں رکھا تو کافی وزنی لگتا تھا. میں نے کہا اتنے طویل سفر میں سے اٹھا کے لے کے جاؤں گا تو میں یہاں کیوں نہ کروں، کوئی ہلکا سا خدا رکھ لوں. تو میں نے لکڑی کا تلاش کیا. اب لکڑی کا جب دیکھا تو اس کا بھی وزن زیادہ محسوس ہوا تو میں نے ایک آٹا گوندا، پھر اس کا ایک خدا بنایا اور ایک بنان مجسمہ بنا کے اس کو دھوپ میں رکھا، خشک کیا. اب اس کا وزن بڑا ہلکا ہو گیا، سامان میں رکھ لیا. اب میں چلتا بنا. اب جب سفر میں تھا سارا توشہ میرے ساتھ تھا، سفر اتفاقاً لمبا ہو گیا. سفر لمبا ہوا تو توشہ بھی ختم ہو گیا. اب واپسی کے لیے جب میں آیا نا تو ایک مقام ایسا آیا کہ ہر چیز کھانے پینے والی ختم ہو گئی، بھوک پیاس نے تڑپایا، موت نظر آنے لگی. تو میری اچانک سے نظر وہ آٹے کا بنا ہوئے خدا پہ پڑی. تو میں نے کہا میرے خدا اب بھی کام نہیں آؤ گے تو کب آؤ گے، اب بھی نہیں آؤ گے تو کب آؤ گے. پھر میں نے اس کو توڑا، اس کو آٹا بنایا، اس کو گوندا، پھر روٹی پکائی اور کھائی، پیٹ اپنا بھرا اور جان بچائی. کہا حضور آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، ایمان کی دولت ملی ہے لیکن اپنی اس جہالت پر بڑی ہنسی آتی ہے. ایک بات ہے وہ سناتے ہیں، کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹا سا تھا، یعنی بہت پرانی بات ہے کہ میرے گھر کے آنگن میں اولاد کی نعمت نہیں تھی. میں ایک سفر پہ جا رہا تھا، میری بیوی امید سے تھی. تو میں نے اس سے نصیحت کی کہ اگر بیٹا ہو تو اس کی اچھی پرورش کرنا، یہ سونا چاندی سکے یہ سامان چھوڑ کے جا رہا ہوں. اگر بیٹی ہو تو تمہیں پتہ ہے ہمارے عرب کے رواج کے مطابق بیٹیوں کو پرورش نہیں دی جاتی، تو ایسا کرنا اسے ختم کر دینا، کیونکہ میں اپنے گھر کے آنگن میں بیٹی کو نہیں دیکھنا چاہتا. اب سفر پر گیا، اتفاق ایسا ہوا، کہنے لگا میں واپس آیا سفر سے تو بیوی نے بڑی خوش اخلاقی سے استقبال کیا، خدمت کی. کچھ دن گزرے، میں نے دیکھا کہ میرے ذہن میں ایک چھوٹی سی بچی کھیلتی تھی جس کی پیاری پیاری سی ادائیں جو تھی میرے دل کو بڑا خوش کرتی تھی. میں نے بیوی سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا ہمسایوں کی بچی ہے. میرا اکیلا پن تھا تو یاد آتی ہے، میرا اکیلا پن دور کرنے کے لیے تو بس دل لگ گیا ہے اس کے ساتھ.
کہنے لگے ایک دن ایسے ہوا کہ میں نے اپنی بیوی سے کہا کاش میری بھی ایسی بیٹی ہوتی، میری بھی ایسی بیٹی ہوتی۔ کہتے میں نے جیسے ہی کہا نا تو ماں ہوتی ہے، اس کا دل پگھل گیا۔ کہا واقعی اگر تیری ایسی ہوتی تو اتنا ہی پیار کرتا؟ کہا ہاں میں ایسے ہی پیار کرتا۔ وہ بڑی خوش ہوئی اور اس نے خوش ہو کے کہا کہ پھر تو قربان جاؤں تجھ پہ، یہ بیٹی تو ہماری ہے۔ کہنے لگے بتا دیا، لیکن جیسے ہی مجھے پتا چلا یہ میری بیٹی ہے تو وہی شیطانیت اندر سے انگڑائی لے کے جاگ اٹھی۔ میں نے عرب کی ریت کے مطابق جو ہے اسے دفن کرنے کا پروگرام بنا لیا۔ ایک دن 2 دن گزرے، میلے پہ لے جانے کے لیے سیر و تفریح کا بہانہ کر کے اسے لیا اور جنگلات میں چلا گیا۔ جا کے وہاں جو ہے گڑھا کھودنا شروع کیا۔ کہا جب گڑھا کھود رہا تھا میری پیشانی پہ پسینہ آتا تو میری بیٹی جو ہے وہ اپنے چھوٹے سے پلو کے ساتھ میرا پسینہ خشک کرتی۔ جب میرے کپڑوں پر گرد لگتی تو وہ اسے جاڑتی، اور جب گڑھا اتنا گہرا ہوا جو مجھے مطلوب تھا تو میں نے اپنی بیٹی کو اس میں اتارنے کے لیے کوشش کی، اسے اتارا۔ پھر میں مٹی ہلکی ہلکی ڈالنی شروع کی۔ جب مٹی ڈالنی شروع کی تو وہ سمجھ رہی تھی شاید میرا باپ مجھ سے کھیل رہا ہے، لیکن جب کمر تک مٹی آئی نا تو سمجھ گئی میرا باپ مجھے دفن کر رہا ہے۔ کہا چھوٹے چھوٹے الفاظوں کے ساتھ اور توتلی زبان سے میری بچی ندا کرنے لگی ہے، بس ساری زندگی تجھ سے کچھ نہیں مانگوں گی، ساری زندگی تجھ سے کوئی سوال نہیں کروں گی، کوئی تقاضا نہیں کروں گی، نہ نام نہ عزت نہ شہرت، بس مجھے زندگی دے دے۔ کہا میرے ایسی جہالت سوار ہوئی اور نفس و شیطان نے ایسا دھوکہ دیا کہ میں مٹی ڈالتے ڈالتے اس کی آواز بند کر کے گھر واپس آ گیا۔ تو یہ واقعہ سنا رہے، تو یہ تو اس دور کی کہانی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کائنات میں تشریف لائے تو آپ نے گری ہوئی انسانیت کو اٹھایا، اس کو عروج دیا اور وہ مقام دیا کہ انسانیت جو بک رہی تھی، کہیں باپ کا درجہ ملا تو کسی کو ماں کی شان ملی، کسی کو بہن کا درجہ ملا تو کسی کو بیٹی کا درجہ ملا۔ اب کریم آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دور میں جب بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے پہ بہادری سمجھی جاتی تھی، ایسے دور میں فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ آج کے دور میں اگر کوئی بیٹی سے محبت کا یوں اظہار کرے تو کسی کو بھی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن اس دور میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جب لوگ بیٹیوں کو دفن کر رہے تھے پھر حضور کی نظر عنایت یہ رنگ لائی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنی 2 بیٹیاں یا 2 بہنوں کی، جو بھائی اپنی 2 بہنوں کی یا 2 باپ اپنی 2 بیٹیوں کی اچھی پرورش کرے اور ان کو سلیقے کا علم دے اور پھر احسن جگہ پہ اس کا نکاح کر دے تو وہ جنت میں ایسے میرے ساتھ ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ساتھ ہیں۔ یہ 2 انگلیاں ساتھ ہیں۔ جب یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی تو پھر کریم آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں عرض کرتا یا رسول اللہ اگر ایسی بات ہے تو جس کی ایک ہوگی اس کے لیے بھی کچھ انعام ہوگا۔ حضور نے فرمایا اس کے لیے بھی یہی انعام۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق۔ دوستوں سے پھر گزارش ہے کہ کافی دوست پیچھے سے آ رہے ہیں، تھوڑا سا اور کلوز ہو سکتے ہیں تو برائے مہربانی، تاکہ جو بعد میں آ رہے ہیں نا وہ بیٹھ جائیں، سب کے لیے تھوڑا قریب ہو جائے۔ بہت شکریہ۔ اس سے واقعہ میں آتا ہے کہ امرأۃ مردودہ ایک نام ہے، ایسی عورت جو رنگ کی کالی ہو، کمزور ہو، سلیقہ نہ رکھتی ہو، اس کا خاوند اسے طلاق دے دے اور گھر میں آ کے بھائی کے دروازے پہ یا باپ کے دروازے پہ بیٹھ جائے۔ اب باپ پھر اس کی پرورش کرے اور پھر یہ حال ہو کہ وہ شخص جو ہے خندہ پیشانی کے ساتھ باپ نے اس کی پرورش کی یا بھائی نے اس کی پرورش کی، تو کل قیامت کے دن سرکار نے فرمایا اگر بدعمالیوں کے سبب اس باپ کو کل قیامت کے دن پکڑ ہو گئی تو یہ بیٹی جو ہے اللہ خالق و مالک کے ساتھ باپ کی بخشش کی ضد کرے گی یہاں تک کہ باپ کو جنت میں لے جائے گی۔ یا وہ بھائی جس نے بہن کو، طلاق شدہ بہن کو، جو گھر میں آ کے بیٹھ گئی، آج تو یہ رواج بھی ختم ہو گیا بہنوں کے ساتھ ایسی محبت والا، ہم تو وہی سمجھنے لگ جاتے ہیں بہنیں تو 2-4 دن رہنے کے لیے بھائیوں کے گھر آ جائیں تو یہ اب تو حالت بگڑ گئی ہے۔ کبھی ایسا دور تھا کہ کریم آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بہن حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لاتی ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ مدینہ میں ایک مرتبہ ایک جو ہے غزوہ ہوا، اس میں ایک علاقے کے کچھ شخص جو ہے مقابلے پر آئے، ان میں سے کچھ قتل ہو گئے اور باقی قیدی ہو گئے۔ جب وہ پکڑے گئے تو ان سے فدیہ طلب کیا گیا، تو اب وہ جس علاقے کے وہ لوگ تھے انہوں نے گھر گھر جا کے فدیہ اکٹھا کرنا شروع کر دیا کہ میاں ہم نے اپنے بندے چھڑوانے ہیں، تم کیا کرو اپنا اپنا حصہ ڈالو۔
جب حضرت شیما کے دروازے پہ پہنچے نا، انہوں نے پوچھا کس لیے پیسے اکٹھے کر رہے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ مدینہ میں ایک شخص ہے، اس نے ہمارے جو بندے ان کو پکڑ لیا ہے، ہم مقابلے پہ گئے تھے، پکڑے گئے ہیں، آپ پیسہ دیں گے وہ ہمارے بندوں کو چھوڑیں گے۔ کون ہے؟ کہ اس کا نام محمد ہے۔ حضرت شیما کہتی ہیں پھر رہنے دو پیسے، وہ تو میرا ویر ہے، پیسے رہنے دو، وہ تو میرا ویر ہے، میں چلو میرے ساتھ، میں اپنے قبیلے کے لوگوں کو چھڑا کے لاتی ہوں۔ حضرت شیما کہتی ہیں کہ پھر میں چلی، اور علاقے کے سردار بھی ساتھ تھے۔ جیسے حضور کے کشانہ نور کی طرف کشاں کشاں آتی ہے نا، تو آگے صحابہ کرام جو ہیں، اب ادب کی احکام بھی آ چکے تھے، حضور کی دہلیز نور پر جو ہے پہرا بھی دیا جا رہا تھا، کہ وہ دور تو چلا گیا تھا نا جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات والا شان پر کوئی بھاری اوجریاں لا کے رکھتا تھا، وہ دور چلا گیا۔ اب دروازے پر تلواریں لے کے کھڑے تھے، تو ادھر جب حضرت شیما گزرنے لگی نا، تو صحابہ نے روکنے کی کوشش کی، تو حضرت شیما کیا کہتی ہیں؟ ارے پیچھے ہٹ جاؤ، جانتے نہیں میں محمد کی بہن صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات تھی کہ کریم آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز سنی اور باہر تشریف لائے، حضرت شیما کو اپنے کاشانہ نور میں لے گئے اور کہا بہن آنے کی زحمت کیوں کی، کیوں آئی ہو؟ کہا ہمارے کچھ قبیلے کے لوگ پکڑے گئے ہیں، میں ان کو چھڑوانے آئی ہوں۔ کریم آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں نم ہو گئیں، کہا شیما پیغام بھیج دیا ہوتا، ہم تیرے علاقے کے بندے چھوڑ دیتے۔ پھر حضور نے اونٹ بھی منگوایا، سبزی منگوائی، کچھ زیتون، کچھ کھجوریں، کچھ سامان ساتھ تحفہ دیا، خود اپنے کاشانہ نور سے نکلے اور رخصت کرنے کے لیے اپنی بہن کو جو ہے وہ دور تک چھوڑنے کے لیے آئے، اور مڑ کے صحابہ کرام سے کہا پہلے قیدی آیا کرتے تھے، میں تم سے مشورے کرتا تھا، لیکن آج بغیر مشورے کے اس لیے چھوڑ دیے ہیں کہ میری بہن گھر آ گئی تھی، میری بہن گھر آ گئی تھی۔ تو کریم آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بہن جو طلاق یافتہ ہو کر، جس کی ذہانت کم ہونے کی وجہ سے، شکل بدی ہونے کی وجہ سے اس کا خاوند اسے طلاق دے دے اور وہ گھر آ کے بیٹھ جائے، جو باپ اس کی کفالت کرے گا، وہ عورت جو ہے، جس عورت کو کبھی عرب کا معاشرہ جو ہے بوجھ سمجھا کرتا تھا اور زندہ دفن کرنے پر فخر کیا کرتا تھا، آج وہی عورت جو ہے اس کی جنت کی ضمانت بن رہی ہے، اس بھائی کی جنت کی ضمانت بن رہی ہے۔ کریم آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے ہیں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ آج تو ایک عجیب سا واقعہ ہوا جس سے میں بڑی غمزدہ ہو گئی، کہ ایک کمزور سی عورت جس کے دو پہلوؤں میں دو بیٹیاں تھیں اٹھائے ہوئے آج ہمارے کاشانہ نور پر آئی تھی بھیک مانگنے کے لیے، گھر میں کچھ نہیں تھا، ایک خشک کھجور تھی، چوارا تھا، بس میں نے وہی پیش کر دیا کہ حضور کے در دہلیز نور سے کوئی خالی نہ جائے۔ اس نے اس کو توڑا، دو حصے کیے، ایک بیٹی کے منہ میں ڈالا، پھر دوسری بیٹی کے منہ میں ڈالا، حالانکہ وہ خود بڑی بھوکی تھی، اس کا پیٹ جو تھا کمر سے لگ رہا تھا، تو یا رسول اللہ مجھے اس پہ بڑا ترس آیا ہے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ بڑی رنجیدہ سی ہو جاتی ہیں، غم زدہ ہو جاتی ہیں، تو حضور فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اگر اس کی ماں کو آخرت میں پکڑ ہوئی نا، یہی دو بیٹیاں اس کی نجات کے لیے کافی ہوں گی، اللہ کے حضور ضد کریں گی کہ اللہ پاک ان کی۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات میں تشریف لائے تو حضور نے گری ہوئی انسانیت کو اٹھایا۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا جو ہے یہ مانوی نور کے اعتبار سے کائنات میں انقلاب لے آیا۔ وہ ظلم و جبر کی جتنی داستانیں، وہ تھوڑا سا گھوڑا آگے بڑھانے پہ جو جھگڑے ہوتے تھے اور انسانیت قتل ہوتی تھی، حضور نے شیر و شکر کر دیا۔ ایک میدان میں چند زخمی بیٹھے ہوئے تھے، ایک درد سے کراہتا ہوئے انسان نے کہا پانی، مشکیزے والا پانی لے کے جب اس کے قریب آتا ہے تو قریب دوسرا مسلمان بھائی جو ہے وہ زخموں سے چور پانی کی ندا دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے مجھے چھوڑو، پہلے میرے بھائی کو پانی دو۔ اب مشکیزے والا اسے پانی جب پلانے جاتا ہے تو تیسرے جو زخمی ہے اس کی آواز آتی ہے، وہ کہتا ہے مجھے چھوڑو، پہلے پانی اس کو دو۔ مشکیزے والا جب تیسرے کے پاس پہنچتا ہے وہ دم توڑ دیتا ہے، وہ واپس آتا ہے کہ پہلے زخمی کو پانی دوں، تو وہ بھی دم توڑ دیتا ہے، واپس پلٹتا ہے تو جس نے سب سے پہلے ندا کی تھی وہ بھی اپنی جان آفری کے سپرد کر دیتا ہے۔ تو یہ محبتوں کا درس، وہ جو گھوڑا آگے بڑھانے پہ ایک دوسرے کو قتل کیا کرتے تھے، وہ ایک دوسرے کے اتنے شیر و شکر ہو گئے کہ جب مہاجرین کو لے کے کریم آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نا مدینہ النور میں، تو ان ساریوں نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے گھر کا آدھا مال اسے دیتے ہیں، اپنی وراثت بھی دیتے ہیں۔ ایک صحابی رسول کی دو بیویاں تھیں، وہ آگے عرض کرتے ہیں حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک بیوی کو طلاق دے کے اس کے حق میں نہ کر سکتا۔ تو یہ کریم آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے کہ کائنات میں بہار آ گئی، انسانیت کو جینا آیا، انسانیت کو قرار آیا، انسانیت کو پتہ چلا کہ ہم کیسے جیتے ہیں۔ عورت کو ایک مقام ملا، کہیں ماں کا رتبہ ملا تو فرمایا اس کے قدموں تلے جنت ہے،
کہیں بہن کی عزت ملی، کہیں بیٹی کا شرف ملا، تو یہ عزت کہیں باپ کو فرمایا کس کی رضا میں؟ خدا کی رضا ہے. اگر کوئی باپ کو راضی کرے گا تو رب راضی ہو جائے گا. یعنی یہ ساری عزتیں جو ہیں یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز نور سے ملتی ہیں. اس لیے اب بھی اگر ہم عزتیں چاہتے ہیں تو جہاں سے یہ سفر چھوٹا ہے وہیں سے اس سفر کو شروع کر لیں. آئیں دہلیز نور پہ چلتے ہیں، آئیں حضور کے کاشانہ نور پہ چلتے ہیں. وہیں سے عزتوں کی سوغات ملتی ہے، وہیں سے محبتوں کی معراج ملتی ہے، وہیں سے عزتوں کا یہ تمغہ اور یہ اعزاز ملتا ہے. آئیں اسی محبوب کے حضور آتے ہیں، کیونکہ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں. میری اور آپ کی خواری کی اور کوئی وجہ نہیں ہے، ایک ہی وجہ ہے کہ ہم دہلیز نور سے دور ہوئے ہیں. آئیں اسی دہلیز پہ چلتے ہیں تو عزت ملے گی. اللہ پاک کی حضور دعا ہے اللہ ہمیں محبت رسول کا سرمایہ نصیب فرما دے، اور کریم آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی محبت اور غلامی ہمیں بھی ہماری نسلوں کا بھی مقدر فرمائے. وما توفیقی